مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں کھڑے صاحب بھی اپنے جذبات پر قابو پا ہی نہیں سکے. بعد میں ان کو ساتھ والے نے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، انہوں نے بتایا کہ اس وقت ہمارا دشمن عمران خان ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ لوگ دشمن اور دوست بہت جلد بدلتے ہیں. یہ گہری بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا. یعنی 5 منٹ میں دشمن بدل لیا، 5 منٹ میں دوست بدل لیا، وہ دشمن بن گئے، کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے. جو کل تک گو نواز گو کر رہے تھے وہ آج نواز شریف کو حضرت نواز شریف کہتے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں. جو کل تک نواز شریف کے 30 سالوں میں کیے گئے گناہ اور جرائم گنوا رہے تھے، آج وہ نواز شریف کا نام لینے سے پہلے حضرت لگانا نہیں بھولتے. جو لوگ کل تک ایک دوسرے کو سڑکوں پر گھسیٹ رہے ہوتے تھے اور اتنے جذباتی ہو کے گھسیٹتے تھے کہ مائک بھی توڑ جاتے تھے، وہ آج ایک دوسرے کے گلے لگے ہوتے ہیں. جس تیزی سے ہمارے عوامی نمائندوں کے نظریات بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، اتنی تیزی سے عوام کے نظریات نہیں بدلے جا سکتے. امپاسبل. اس نعرے کی اہمیت کا تو آپ کو اب اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آخر یہ گو نواز گو ایور گرین نعرہ بنا کیسے. یہ نعرہ جو ہے یہ بہت سدا بہار نعرہ بنا کیسے اور کیوں، ریزن کیا تھی. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وہ وجہ ہمیں خود نواز شریف کے موجودہ دوست بتائیں گے. وہ دوست کون ہے؟ چلے کلپ دیکھنے کو خود ہی پتہ چل جائے گا میں کن کی بات کر رہی ہوں. زرداری صاحب کو لوگ بہت معتبر، یا چلے معتبر کسی کو اگر سن کے برا لگ رہا ہے، سمجھدار کہہ رہے تھے. سمجھدار سیاستدان ضرور کہتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار انسان ایسا دعویٰ آخر کیوں کرے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو کہ اس کے دعوے میں کوئی سچائی ہے. اب اس نعرے کو قومی نعرہ بنانے والا ہے کون؟ اس نعرے کو قومی نعرے، نیشنل نعرہ ہی سمجھ لیں نا آپ، قومی نعرہ بنانے والے خود نواز شریف ہیں. ان کی سیاست ہے، ان کا طرز سیاست ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کے موجودہ اتحادی ہیں. وہ خوشامدی ٹولہ ہے جو ان کے ارد گرد موجود رہا. ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے وہ دوست احباب ہیں جن کو نواز شریف نے بہت نوازا. نواز شریف کے اقتدار کے 30 سالوں نے اس نعرے کو سدا بہار یعنی ایور گرین نعرہ بنا دیا. نواز شریف کو 3 بار اقتدار ملا. کیسے ملا یہ الگ بحث ہے، لیکن قسمت نے ان کو 3 بار اس ملک کا حکمران ضرور بنایا، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نواز شریف نے تینوں باریوں میں کبھی اداروں سے محاذرائی کی، کبھی اپنے ہی ملک کے آرمی چیف کو اپنے ہی ملک میں آنے سے روک دیا، سازشیں، کبھی پسند ناپسند پر لوگوں کو برطرف کیا، فیورٹزم بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا رہا، کبھی سیاسی مخالفین کے خلاف قابل مذمت مہم بھی چلائی، کبھی عدالت کے حق میں ہو گئے تو پھر کبھی عدالتوں پر حملے کرنے لگے. نواز شریف پر ججوں کو خریدنے کے الزام بھی لگے. نواز شریف کا کوئی دور ایسا نہیں ہے ناظرین جس میں یہ کہا جائے کہ ملک کے قرضوں میں کمی آئی ہو، سرکاری ادارے بہتر ہوئے ہوں، یا کرپشن کا خاتمہ ہوا ہو ہمارے ملک سے. نواز شریف کے ہر دور میں اگر کچھ سب سے زیادہ تباہ ہوا تو کیا تھا؟ سرکاری ادارے. ملک پر سب سے زیادہ کچھ چڑھا تو کیا؟ قرضہ چڑھا. عوام میں سب سے زیادہ کیا پھیلا؟ مایوسی پھیلی. نواز شریف کی ہر اسکیم یقین جانیے فلاپ ہوئی. قرض اتار کر ملک سنوارنے کی بات کرنے والے یہ نواز شریف صاحب جو کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہیں، انہوں نے ہی اس ملک پر 30,000 ارب کا نہ صرف قرضہ چڑھا دیا بلکہ اس قوم کو کئی طبقات میں ایسے تقسیم کر دیا. اس ملک میں بیک وقت 3 ایجوکیشنل سسٹم رائز ہیں. اس ملک میں 3 طبقات ہیں. ایک طبقہ کون سا؟ ایک طبقہ جو سب سے بڑا طبقہ ہے، اسے غریب کہا جاتا ہے. یہ بڑا میں نے کیوں کہا ذرا غور کیجئے گا. سب سے بڑا طبقہ اسے غریب کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو تھوڑا رو کے سسک کر چل رہا ہے اسے مڈل کلاس کہا جاتا ہے. اور ایک چھوٹا سا طبقہ، یہ اس سے بھی چھوٹا سا طبقہ جس کو نہ آمریت میں کوئی پریشانی ہوئی نہ جمہوری دور میں اس کا کچھ بگاڑا جا سکا، وہ ہے ایلیٹ کلاس. اب اس میں پولیٹیکل ایلیٹ بھی آتی ہے. نواز شریف صاحب کی 30 سالہ سیاست میں جو چیز سب سے زیادہ ان کے لیے نقصان دہ بنی میرے مطابق وہ ہے خوش آمد. نواز شریف صاحب کو خوش آمد بڑی پسند ہے. تعریف کس کو بری لگتی ہے، لیکن اتنی بھی نہ ہو کہ آپ ایک بیماری ہے باقاعدہ کہ سیلف رائچسنس، آپ اس کا شکار ہو جائے کہ ہر وقت آپ اپنے بارے میں کوئی بات سننا چاہ رہے ہیں اور تعریف ہی سننا چاہ رہے ہیں، تنقید والا آپ کو پسند ہی نہیں ہے. خوش آمدی اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے نا، نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اچھا جی، 1985 میں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے. ہیلی کاپٹر میں سفر کے دوران ان کے ساتھ 2 ایسے ممبران اسمبلی بھی تھے جو دل لبھانے کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. اچھا، دونوں اس طاق میں تھے کہ چیف منسٹر کی خوشنودی حاصل
کرنے کے لیے کچھ کیا جائے, مکھن شکل لگایا جائے, کچھ خوشامد کی جائے. اب سفر کے دوران نواز شریف صاحب کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے. سفر ختم ہوا تو سب ریسٹ ہاؤس میں چائے پینے کے لیے رکے. اچھا, ان دنوں پنجاب حکومت کی توجہ کھیت سے منڈی تک سڑکوں پر تھی اور نواز شریف اس پر بہت زیادہ فخر بھی کرتے تھے, بلکہ ان میں سے ایک نے نواز شریف کا جو نئی بنی ہوئی سڑکوں سے عشق ہے وہ بھانپا اور بھانپتے ہوئے کہا کہ سر, آپ کی دور حکومت میں پنجاب میں اتنے ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے کہ شیر شاہ سوری کے بعد اب تک نہ ہوئے ہوں گے. نواز شریف صاحب نے جب سنا یہ تو یقینی طور پہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر دوسرے فنکار کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے. دوسرے نے بے ساختہ کہا کہ سر, اس نے بڑی بے وقوفانہ بات کی ہے. کہاں آپ کی شاندار کارکردگی پرفارمنس اور کہاں شیر شاہ سوری. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ طوفان نو کے بعد اگر پنجاب میں ترقی ہوئی ہے تو صرف آپ کے دور میں ہوئی ہے. نواز شریف کھل کر ہنسے اور طوفان نو کی مثال دینے والے ممبر اسمبلی سے کہا کہ آپ نے میچ جیت لیا. جب اقتدار آتا ہے تو ساتھ میں بہت سارے خوش آمدی بھی ساتھ لاتا ہے, اور جب آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ آپ کسی جمہوری ریاست کے نہیں, اس سلطنت کے بادشاہ ہو جس کو آپ کے آباء و اجداد نے تلوار کے زور پہ باقاعدہ فتح کیا تھا, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ خوش آمدیوں کا ٹولہ رہا, چپکا رہا, جس کی وجہ سے نواز شریف نے غیر ضروری کام کیے اور ضروری کاموں کو پسے پش ڈال دیا. اب نواز شریف نے اپنے دوستوں اور احبابوں میں وزارتوں کی بندر بانٹ بھی کی. پھر ان رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں اور دوست احبابوں کو نوکریاں بھی لگوائیں اور عہدوں کی بندر بانٹ بھی ہوئی. میرٹ سنا ہے نا, لفظ تو سنا ہوگا نا, دیکھا نہیں ہے تو. میرٹ اس معاشرے سے ختم ہو گیا. نوجوان کو یقین ہو گیا کہ سرکاری نوکری صرف ان کے لیے ہے جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں یا جن کے پاس بڑی پرچی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بڑا معجزہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کے بچے بچپن میں ہی ارب پتی بن گئے. نواز شریف وزیر اعظم ہونے کے باوجود اپنے ہی ارب پتی بچوں کے ملازم ہو گئے, ان سے سیلری لیتے تھے. ملک کا قرضہ بڑھتا گیا اور نواز شریف خاندان جو ان کا ہے وہ شاید ایک واحد خاندان تھا, نواز شریف خاندان, جو اس وقت بھی ترقی کر رہا تھا جب اس ملک کا قرضہ بڑھ رہا تھا. دیکھیں ذرا کیا شاندار ترقی ہے. 3 بار اس عوام نے نواز شریف کو منتخب کیا, یعنی نواز شریف پر اعتبار کیا, اعتماد کیا, اور تینوں بار نواز شریف نے جمہوریت کے نام پر عوام کو صرف سڑکیں, پل, اوور ہیڈ بریجز, انڈر پاسز, بسیں, ٹرینیں یہ دی, وہ بھی بعد میں خود ہی گروی رکھوا دی گئی چیزیں. اب یہ مختصر تھی تاریخ اس ہر دل عزیز نعرے کی جو آج زبان زد عام ہے. آج نواز شریف کے اپنے بھی بے اختیار یہ نعرہ لگا دیتے ہیں, منہ سے نکل جاتا ہے گو نواز گو. ان کے اپنے چاہنے والے کہہ دیتے ہیں گو نواز کو, بعد میں کوئی ہلا کے بتاتا ہے نیازی کہنا تھا, کچھ اور کہنا تھا, غلطی سے نواز کہہ دیا. دیکھ لیں بعد میں اس پر ان کو بہت سننے کو بھی ملتی ہوگی یقینی طور پہ, لیکن یہ ایک تاریخ بن چکی ہے نا. میاں صاحب بھی کیا کر سکتے, کس کو روکیں گے. اب اسی طرح ایک اور نعرہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اب یہ نعرہ آپ دیکھ لیں, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے 12 سال دیکھ لیں. پیپلز پارٹی نے عملی طور پر اس نعرے کو ثابت کر کے دکھایا. کیسے؟ سندھ میں اب لگتا ہے ایسا ہی ہے نا کہ جیسے صرف بھٹو ہی زندہ ہے, باقی تو سارے مر گئے. میں اس بھٹو کی بات نہیں کر رہی جن کی میں بہت بڑی فین ہوں. میں اکثر کہتے ہیں نا کہ میں بھٹو صاحب کی بہت بڑی فین ہوں, جن کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. وہ نام آج بھی زندہ ہونا چاہیے, تبھی تو ان کو تھوڑے بہت ووٹ مل جاتے ہیں اس نام کی وجہ سے. وہ نام اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر گیا نا سیاست میں, تو تبھی تو یہ آج تک اس نام کو کیش کروا رہے ہیں. میں اس بھٹو کی بات کر رہی ہوں جو سندھ والوں کے لیے مشکل بن چکے, اس بھٹو کی بات میں کر رہی ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کی نہیں. میں اس بھٹو کی بات کر رہی ہوں جس کے زندہ رہنے کی وجہ سے سندھ کے لوگ مر گئے. 1970 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو روٹی, کپڑا, مکان دینے کا وعدہ کیا تھا جس پر کبھی عمل نہیں ہو سکا. ان کے بعد بے نظیر بھٹو دوبارہ اقتدار میں آئی اور پھر 2008 سے 2013 تک بلاول کے والد اور بھٹو کے داماد کی قیادت میں پیپلز پارٹی نے اقتدار کے 5 سال نکالے. یعنی بھٹو صاحب کے بعد آپ دیکھیں, بے نظیر بھٹو کو آپ لیڈر کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو پیپلز پارٹی جن کے ہاتھ میں گئی ہے, انہوں نے کیا کیا اس نعرے پہ؟ روٹی دے دی, کپڑا دے دیا, مکان دے دیا. بھٹو کا نام کیش کروا رہے ہیں بلکہ خراب کر رہے ہیں. اس عظیم سیاستدان کا نام اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا, لیکن یہ نعرہ ہی رہا نا. پھر بلاول بھوک مٹاؤ پروگرام لے کر آ گئے, لیکن
جب تک حکمرانوں کی نہ مٹنے والی بھوک برقرار ہے سندھ کے عوام کی بھوک کیسے ختم ہوگی؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی 12 سال سے حکومت میں ہے۔ اب اسے شاید یاد ہی نہیں رہا کہ تھر میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ تھر 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 کانپ رہا ہے۔ سندھ میں ہے جہاں غذائی قلت اور بھوک کی وجہ سے سینکڑوں بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ بلاول کے منشور میں تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دینے کا اعلان تھا، ایسا ہی ہے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ کاش کوئی ایک ایسا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بلاول کے وعدوں پر یقین آ جاتا۔ اگر ہم تھر کی بات کریں تو وہاں پر صحت کی جو ناکافی سہولیات ہیں، بلکہ پورے صوبے کے اسپتالوں کی جو حالت ہے وہ قابل ترس ہے، ترس آتا ہے۔ تعلیم سندھ میں وفاق پا چکی ہے، باقاعدہ وفاق پا چکی ہے۔ بھٹو زندہ تعلیم مر گئی۔ سندھ کے تعلیمی اداروں میں سینکڑوں ہزاروں ملازمین ایسے ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے، اور بدلے میں بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں۔ اب اسی لیے سندھ کے جو بیشتر تعلیمی ادارے ہیں وہ ویران پڑے ہیں۔ کئی اسکولوں کے بارے میں جو رپورٹیں ہیں تصاویر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی چینلز پر آ چکی ہیں، جہاں تعلیم کی بجائے گدھے آپ کو نظر آئیں گے، جانور بندے میں نظر آئیں گے، بڈیروں کے اوتاق بن گئے۔ بلاول کیا کہتے ہیں جی؟ بلاول یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مفلوج ہو چکا ہے، لیکن سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے نا بلاول بھائی۔ اس کی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا؟ جو ابھی اس کی کرنٹ سچویشن نظر آتی ہے، کبھی توجہ دی؟ نہیں دی تو کب دیں گے؟ جمہوریت مضبوط کرنے کا نعرہ لگایا گیا، لیکن کس قسم کی جمہوریت آج میں پوچھتی ہوں جس میں صرف ایک فرد کا فرمان ہی حرف آخر ہوگا؟ یہ وہ تاریخی کارنامے جو پیپلز پارٹی نے 12 سالوں میں سندھ کے لیے انجام دیے اور بدلے میں عوام کو ایک ہی نعرہ دیا، وہی اس کی غذا ہے، وہی سندھ کے عوام کی دوا ہے، وہی سندھ کے عوام کا قانون ہے، وہی انصاف ہے، وہی تعلیم ہے، وہی روزگار ہے، وہ ہے بھٹو زندہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جو سدا بہار ہیں، جو سدا بہار روایات ہمارے اپنے جمہوری نمائندوں نے متعارف کروائے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو چور اس وقت تک کہتے ہیں جب تک ان کے مفادات کا ٹکراؤ رہتا ہے۔ جب ان کے مفادات ایک ہو جاتے ہیں نا تو وہ چور، وہ ڈاکو، وہ لٹیرے سب ایک چھتری کے سائے تلے جمع ہو جاتے ہیں اور نیک ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اور وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ وہ تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ نہیں ہے، ہمیشہ ہی رہتی ہے۔ اس لیے نہ اب نواز شریف چور ہے، نہ اب زرداری کو سڑک پر گھسیٹنا ہے، نہ اب کسی کے خلاف کوئی مقدمہ، نہ کسی نے کرپشن کی ہے۔ ملک پر قرضہ چڑھا، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ غریب مزید غریب ہو گیا، یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے۔ تعلیم، صحت جیسے بنیادی حقوق سے عام آدمی محروم ہے تو یہ بھی جمہوریت کا حسن ہی سمجھیے۔ جب جب جمہوریت خطرے میں ہوگی سارے چور ڈاکو اسے بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے۔ اور یہ چور ڈاکو میں ان کو نہیں کہہ رہی، بلکہ خود ایک دوسرے کو ہر وقت ان الفاظ سے، ان لقب سے نوازتے ہیں۔ کوئی کسی کو غدار کہتا ہے، کوئی لٹیرا کہتا ہے، کوئی چور کہتا ہے، کوئی ڈاکو کہتا ہے۔ یہ سدا بہار جمہوری ٹولہ ہے جو ہر بار جمہوریت کو بچانے کے نام پر اکٹھا ہو جاتا ہے، اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں، ماضی میں گالم گلوچ کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔